کے تمام دوستوں کا شکریہ جو اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں، والدین کی آواز بنے ہوئے ہیں، حقائق کے اوپر سے جو ہے وہ پردہ ہٹا کے ان کو عیاں کر رہے ہیں۔ آج آنریبل سندھ ہائی کورٹ میں ہماری سماعت تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حفظ بیجا کی ہم نے ایک درخواست داخل کی ہوئی تھی، اور اس درخواست کے حوالے سے جب پچھلی بار سماعت ہوئی تھی تو معاملے کے حقائق اور فیکٹس کچھ اور تھے، اور جب تاریخ آج پڑھی تو اس دوران بیچ میں 2 سے 3 چیزیں ہوئیں جو ہم نے عدالت کے سامنے رکھیں۔ ایک تو ہم نے کہا کہ جی بچی فی الحال دارالامان میں ہے لاہور کے، اور مبینہ طور پہ اپنی درخواست کے ساتھ ہے، اور مبینہ طور پہ یہ بھی کہے کہ جی میں علیحدہ ہو چکی ہوں اپنے شوہر سے، جس کو شوہر کہا جا رہا ہے، اور تنہا ایک طریقے سے لوارث ہونے کی کیفیت کے اندر مجھے دارالامان میں رکھیں، چونکہ اس کا ایک موقف رہا ہے کہ والدین سے بھی خطرہ لاحق ہے۔ مگر مقصد صرف یہ بنیادی بات بتانے کا عدالت کو تھا کہ اس وقت جو ایک فائنینشیل اپ کیپ ہوتی ہے کسی بچے کی، ویلفیئر ہوتی ہے فزیکل مینٹل ہیلتھ وائز، کپڑا کھانا دوائی، یہ کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے، اور وہ ریاست کی مرہون ملت ہو گئی، اور وہ کہہ رہی جی مجھے دارالامان پہ رکھیں، مجھے ریاست اب پالے۔ یہ اس کی کرنٹ سٹیٹمنٹ ہے 19 تاریخ کو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دوسرا میں نے ان کو بتایا کہ جی ایک ویو فارم کر لیا ہے پولیس نے کہ چائلڈ میرج ایکٹ لگتا ہے، کڈنیپنگ لگتی ہے، بچی کو بازیاب کرانا ہے۔ تیسرا اس حوالے سے سندھ حکومت نے پنجاب حکومت کو خط بھی لکھا ہے کہ یہ بچی ہمیں یہاں پہ چاہیے۔ تو میں نے درخواست کی عدالت سے کہ میں نے پہلے کنفیس کیا کہ دیکھیے میجسٹریٹ کے آرڈر کے تحت دارالامان کے اندر جو پریزنس ہے بچی کی، اس کو میں لیگل کنفائنمنٹ نہیں کہہ سکتا فی الحال، کیونکہ بچی نے خود سے ایک درخواست داخل کی ہے۔ تو اس وقت جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ درخواست داخل کروائی گئی تھی یا خود سے کی تھی، تو ہم فی الحال نہیں کہہ سکتے کہ یہ لیگل کنفائنمنٹ ہے۔ تو میں کوئی انفیئر اسٹیٹمنٹ نہیں کروں گا، مگر چونکہ بچی مغویہ ایک ایف آئی آر میں، چونکہ ٹرائل ہے ایف آئی آر میں، اور اب تو جو مرکزی ملزم ہے وہ بھی بیل لینے کے لیے یہاں کراچی ہی آ گیا ہے، اور تفتیشی افسر بھی کراچی کا ہی ہوگا، اور ہر پیشی پہ مغویہ کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر اسٹیٹ کسٹڈی میں دارالامان میں ہی رہنا ہے بچی نے، تو بہتر ہے کہ وہ دارالامان یا چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کراچی کا ہو، سندھ کا ہو، تاکہ کم سے کم والدین جو ہیں اس کو کوئی فراہم کر سکیں سہولیات، اس کے کپڑے دے سکیں، کھانا بھجوا سکیں، پیسے دوائیاں کوئی چیز ہو تو موجود رہیں۔ اور یقینی طور پہ عدالت اس بات کو انشور کرے گی، کیونکہ یہ معاملہ ٹرائل کورٹ نے ایونچولی طے کرنا ہے، کہ ایسا نہیں کہ اگر وہ کراچی آئے گی تو کوئی بھی اس سے ملاقات کر سکے گا، یقینی طور پہ وہ بچی کی مرضی کے اوپر ہوگا۔ تو عدالت ہو سکتا ہے یہ حکم جب دے تو اس میں لکھے کہ چونکہ ہمارا یہ روایت بھی ہے کہ بچی اگر ملنا چاہے تو والدین سے کبھی کچھ کیسز میں اجازت دی جاتی ہے، مبینہ شوہر سے ملنے کی کبھی نہیں دی جاتی۔ یہ فی الحال ہمارے دلائل تھے، اور عدالت سے جو کامنٹ سے جو آبزرویشنز تھیں، میں اس میں کوئی حتمی رائے کہ ابھی فیصلہ کیا آئے گا، چونکہ ایک اسپیکولیشن ہے، پراپر طریقہ یہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے آرڈرز کا انتظار کریں۔ کچھ گھنٹوں کی بات ہے، اینڈ آف دی ڈے آرڈر آ جائے گا، اس کو پڑھ کے تمام آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں کیا کنڈیشنز ہیں، کیا پیرامیٹرز ہیں، اور تبھی ہم بات کریں۔ قبل از وقت کوئی خوشی کی نوید سنا دینا یا قبل از وقت افسردہ کر دینا، میرے خیال میں دونوں ہی غیر مناسب باتیں ہیں۔ جو آپ نے آرگومنٹ کیے تھے اور دعا کی درخواست پڑھ کے سنائی، پولیس کی رپورٹ کا جو پرائیویٹ رپورٹ تھی وہ پڑھ کے سنائی، تو اس پہ عدالت کی آبزرویشن تھی کیا؟ اپنی آرڈر نہیں، آبزرویشن کیا تھا؟ دیکھیے عدالت نے یہ ایک طریقے سے رائے لی پی جی صاحب سے، آپ کے خیال میں بچی دارالامان لاہور رہے یا اسے پروونس آف سندھ کے کسی شیلٹر ہوم میں ہونا چاہیے؟ پروسیکیوٹر جنرل نے اپنی سبمیشن دی کہ جی یہاں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کے دفتر سے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہاں ہونا چاہیے۔ انہوں نے آئی او سے پوچھا جو کہ سابقہ آئی او ہے، مگر اب چونکہ نیا آئی او آیا نہیں ہے تو وہ کسٹوڈین ایک طریقے سے فائل کا ہے، اور یہ میرے نہیں، یہ تو کیا کہتے ہیں مرکزی ملزم کے وکیل کے دلائل تھے کل کہ جی یہ کرنٹلی کسٹوڈین ہے۔ تو میں نے انہی کو کہا، میں نے کہا جی کسٹوڈین ہے، تو انہوں نے کہا بھائی تفتیش کے لیے چاہیے، تو اس نے بھی کہا کہ ہاں جی بچی ہمیں یہاں پہ چاہیے، اس نے اسٹیٹمنٹ دیا۔ تو عدالت نے یہ ویو فارم کیا، بٹ اگین فیصلہ کیا ہے عدالت کا؟ کیونکہ عدالت نے کورٹ میں فیصلہ نہیں سنایا ہے، عدالت نے کہا ہے ڈیورنگ دا کورس آف دا ڈے، مگر جو میرے خیال میں ایک ویو فارم ہے، اور جو اعتراض تھا ملزم کے وکیل کو، ایک تو انہوں نے پہلے اعتراض کیا کہ یہ چل رہی ہے حفظ بیجا کی کارروائی، وہ کہہ رہے ہیں جی میرے بینک اکاؤنٹ فریز ہوئے ہیں، جس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس پہ جب عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی بینک اکاؤنٹ فریز ہوا ہے ہمیں لکھ کے دے دیجیے، ہم اس کے اوپر کر لیتے ہیں کارروائی اگر آپ کہہ ہی رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں جی ظہیر کے نہیں ہے، شبیر کے بینک اکاؤنٹس ہیں۔ تو عدالت نے پوچھا اب شبیر کے تو وکیل یہاں پہ ہے نہیں، آپ تو ظہیر کے وکیل ہیں، تو جو بات کیجیے ایک بات حقیقی ہے۔ دوسرا انہوں نے ایک بات کی کہ بھائی اگر آپ بچی کو شیلٹر ہوم بھیج دیں گے تو کوئی ہمارے خلاف کوئی ویو نہ فارم ہو جائے، ہم پریجوڈس نہ ہو جائیں۔ دیکھیں جب بچی کو پہلی بار بھی آزاد کیا گیا تھا، جس کے اوپر بڑی تنقید کی گئی ہائی کورٹ پہ، اس میں بھی آپ نوٹ کریں ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ جو ایف آئی آر کے معاملات ہیں، جو فیملی کورٹ کے معاملات ہیں، اس پہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ حاوی نہیں ہوگا۔
وہ وہاں پہ پٹیشنر جائے, اپنے معاملات خود پرسو کرے. ہم یہاں پہ ویلیڈیٹی آف نکاح پہ کوئی بات نہیں کریں گے. یہ عدالت اپنے ذمہ داریاں جانتی ہے. تو آج کا یقینی طور پر جو فیصلہ ہوگا وہ میرٹس کے اوپر حتمی رائے نہیں ہوگی, مگر ہاں بچی کی کسٹڈی کہاں رہے, کدھر موجود رہے, اور جب یہاں آئے گی تو میری توقع ہے کہ دیکھیے یہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ آگے بڑھ کے انیشیٹو لے کے, چونکہ ایک ہی پارٹی کی حکومت وفاق اور پنجاب میں ہے, سلمان صوفی صاحب نے آگے بڑھ کے خود میڈیا کے پوچھے بغیر ٹویٹ کر کے اپنا ایک نیت اناؤنس کی کہ بچی جو ہم نے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر شفٹ کرنا ہے. جب وہ خود دارالمان چلی گئی تو انہوں نے کہا جی ٹائٹ سیکیورٹی کے اندر ہے, اور سندھ اپنی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ٹیم بھیجے, ابھی تک نہیں بھیجی. سوال ہے نا سندھ حکومت کیا کر رہی ہے. سوری, اب اگر بچی یہاں آتی ہے, اب ہائی کورٹ کے آرڈر پہ آ رہی ہے, انہوں نے اگر نہیں بھیجی تو کم سے کم ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اتنی ہوش مندی, اتنی دانش مندی, اتنی بردباری اور اتنی عقل سمجھ کہ سندھ حکومت اس کیس کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے پراپر ایڈیکویٹ سیکیورٹی, پراپر ایڈیکویٹ فیسلٹی دے گی کسی غیر ضروری انسان کو. اور خاص طور پہ دیکھیں جی, آپ کے سٹاف کا کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے جس پہ آپ نظر نہ رکھیں, جو کرپشن کر کے بچی کو وہاں ان چیزوں سے ایکسیس دے رہا ہو جو کہ نہیں دینے کی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی ذمہ داری دی رہی ہے ہائی کورٹ سندھ حکومت کو, اور ہماری امید ہے کہ سندھ حکومت جو ہے یہ ذمہ داری پوری طریقے سے نبھائے گی. اور اس حوالے سے میری آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ جب ایک بار بچی یہاں پہ آ جائے تو اس کی اپ کیپ اور ویلفیئر کے بارے میں سندھ حکومت سے بھی آپ لوگ درخواست کریں اور ان سے بھی پوچھیں کہ ان کی کیا ذمہ داری اور رول بنتا ہے. دیکھیے پیش کسی کو نہیں کیا گیا ہے. ایک انسان کنی بھی حالات میں, کنی بھی وجوہات کے اوپر ایک بیل لے کے آیا ہے ملتان سے, تو وہ خود آیا ہے, وہ بیل کے اوپر ہے. پیش اسے کیا جاتا ہے جس کو ہتھکڑی ہوتی ہے, جو اغوا ہوتا ہے. اس وقت پولیس کے پاس اس کا سٹیٹس گرفتار کا نہیں ہے, وہ تو اسے کبھی گرفتار کر ہی نہ سکے. خیر بیل ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. جب بیل نہیں بھی تھی تب بھی اس کو مرکزی ملزم کو گواہ بنا کے اس کا 161 کا بیان ریکارڈ کر رہے تھے. تو پولیس کی جو کارروائی تھی وہ تو عدالت نے حکم فرما دیا نا, آئی یو چینج کر دیا. تو میں کیا تبصرہ دوں گا؟ تبصرہ تو گزشتہ روز پولیس نے پہ جج صاحب نے خود دے دیا. سر آج سندھ حکومت کا جو بیانیہ تھا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ سندھ حکومت جس طریقے سے آج کا کیس یہاں پہ, ورنہ سندھ حکومت ایسے بیانات نہیں دیتی اس کیس میں, لیکن آج یہ ہے کہ کیس یہاں پہ تو بچی بھی یہاں پہ لایا جائے. بہت معقول بات ہے اور بالکل میں اس بیانیے کو سپورٹ کرتا ہوں, مگر میں نے جو پہلے جس چیز سے اشارہ کیا تھا وہ ہے کہ اس بیانی کی اونرشپ صرف بچی کو یہاں پہ لانا نہیں ہے, چونکہ وہ ہماری کلائنٹس کی سائمہ صاحبہ کی اور کاظمی صاحب کی بچی ہے. ماں کی آغوش سے بہتر کوئی شیلٹر نہیں ہوتی. آپ اسے آلٹرنیٹ کر رہے ہیں نا, آلٹرنیٹ کر رہے ہیں, تو پھر سندھ حکومت کو وہ آغوش دینی ہوگی. صرف بچی کو یہاں لانا نہیں ہوگا, وہ کیئر, وہ نرچرنگ, وہ میٹرنل لو, وہ سینسٹائز ٹرینڈ لوگ, چائلڈ تھراپسٹ, سائیکالوجسٹ, کچھ بھی بچی کو مہیا کرنے ہوں گے. اور سندھ حکومت چاہے تو آگے بڑھ کے کر سکتی ہے, یا اس کو بس نارمل روٹین بنا کے. چونکہ مجھے فرق نظر آیا واضح کہ مجھے اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ جو پنجاب میں اور فیڈرل میں ہے وہ مجھے حساس نظر آئے بچوں کے معاملے سے اپنے موقف میں. یہاں ایسا لگتا ہے کہ جی بھیڑ چال ہے. تو جب تک میں اگین کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, بٹ یہ صوبہ وی آئی پی کلچر کی بہت بڑی مار ہے جی. یہ عام آدمی کی, عام انسان کی, ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی معصوم بچی ہے. اس کو سندھ حکومت اپنی بچی سمجھ کے پیار دے, محبت دے, اس کی رکھوالی کرے جب تک یہ کیس چل رہا ہے, اور جب تک ہم فیملی کورٹ سے جا کے اس بچی کی کسٹڈی پراپر طریقے سے حاصل نہیں کرتے جو حتمی اجازت پہ فیصلہ ہوگا. مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہی ہیں. ہاں سر دیکھیے, افسوس میں کہوں یا پتہ نہیں کیا تبدیل بتاؤں کیا ہو گیا ہے. وہاں کیمرے یہاں ہو گئے اور یہ والے کیمرے یوں بڑھ گئے. ہاں صحیح ہے. کوئی اور آپ نے بات ہو گئے, شبیر کا اسٹیٹس بتا دیں, کل آپ نے اس کو نامزد کروایا اور اس کا اسٹیٹس تو مفرور کا اس وقت, اس نے تو کہیں سے بیل اپلائی نہیں کی ہے. تمام کے تمام لوگ جو پہلے سے نامزد ہے 33-35 لوگ, وہ تمام مفرور ہیں. ٹھیک ہے, بٹ ابھی میں آپ سب سے کہوں گا, آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا, خدا کے واسطے ابھی کوئی بھی حتمی رائے دینے سے پہلے اس آرڈر کے اوپر بطور وکیل آپ سے درخواست کر رہا ہوں, ہائی کورٹ کے آرڈر کا انتظار کریں, اس کے بعد اپنی رائے دیں. جو یہاں پہ کورٹ رپورٹرز موجود ہیں وہ ذمہ داری کو سمجھتے ہیں. جو نئے دوست یہاں پہ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں, جب تک آرڈر تحریر میں نہ آ جائے, اس کو A to Z نہ پڑھ لیا جائے, اس پہ حتمی ویو نہ دیا جائے. بہت شکریہ, تھینک یو.